अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। आपके इल्म में है कि हम अपने प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज क्योंकि ईद का दूसरा दिन है तो हम जो सियासी इशूज़ हैं उनसे हट के बात करेंगे। जो सियासत में इस वक्त कई इशूज़ चल रहे हैं उन पर हम किसी और प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज जो हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर शीरी मज़ाहरी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ हैं और सियासत में उनका पहले भी अहम रोल रहा है। अभी उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अभी भी डॉक्टर शीरी मज़ाहरी साहिबा के हवाले से कई पहलू हैं जो लोग नहीं जानते। मुख्तलिफ आरा आती हैं सोशल मीडिया पर, कभी उन पर तनकीद होती है, कभी वो तनकीद करती हैं। तो ये चीज़ें पहले आप ये भी देखते होंगे कि उनकी बेटी ईमान मज़ाहरी जो है उनकी भी आपस में इस तरह के ट्वीट्स जो हैं उन पर जंग चलती रहती थी और वो रिपोर्ट भी होता था। तो कई पहलू हैं डॉक्टर शीरी मज़ाहरी साहिबा की ज़िंदगी के बारे में, वो ईद कैसे गुजारती हैं, उनकी स्ट्रगल, चैलेंजेस, मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अब सियासत से आपका कोई ताल्लुक़ है नहीं, तो हम आपके बारे में, आपकी स्ट्रगल, जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो सूरत हाल है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक सवाल है कि ईद आप किस तरह मनाती हैं, क्या पकाने में पसंद है, क्या पहनने में पसंद है, किस तरह सेलिब्रेट करती हैं? देखिए, इस दफ़ा तो ईद हमारी ज़रा मुख्तलिफ होगी क्योंकि ईमान और उसके शोहर अभी अडियाला जेल में, तो इस वास्ते ज़ाहिर है ईद का वो मज़ा तो नहीं होता। अदरवाइज़ नॉर्मली हमारी पूरी फैमिली इकट्ठे होती है। पहले हम गांव में करते थे, बट मेरी वालदा की जब से सेहत ठीक नहीं रही तो फिर वो इस्लामाबाद आ गई, तो अब हम इधर एज अ फैमिली इकट्ठे होते हैं। और क्या कहते, बट इस दफ़ा पिछली ईद पे भी हम अडियाला गए थे, कोई 3 घंटे हमें रुक बाहर खड़ाए रखा, मुलाकात नहीं हो सकी, दूसरे दिन ईद के हो गई थी। बट इस दफ़ा क्या कहते, क्योंकि ये अडियाला का बीच में है, ज़ाहिर है, और जब आप एक आई हैव 2 चिल्ड्रन, दोनों शादीशुदा हैं, जब एक बच्ची और उसका शौहर जेल में हो तो फिर ईद एज सच नहीं मनाई जाती। बट स्टिल मेरा बेटा है, मेरी बहू है, तो उनकी मेरी बहू की फैमिली आती है इधर, तो ऑब्वियसली एक मतलब छुट्टी का दिन है, क्योंकि सारे का प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए इकट्ठे होना, छुट्टी के दिन वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होता है। और वैसे भी जो हमारे क्या कहते स्टाफ थोड़ा बहुत होता है वो सारा चला जाता है, तो कुछ कुकिंग वगैरह का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप कुकिंग कर लेती हैं? मैं तो बहुत कुकिंग करती हूँ। आप भूल गए हो नादिर, मेरा तो प्रोग्राम कुकिंग का होता था बिल्कुल। टीवी पे। अच्छा, तो क्या अच्छा सबसे ज़्यादा आपके दोस्तों में से, फैमिली में से आपका बनाया हुआ कौन सा सबसे ज़्यादा खाना पसंद है? पता नहीं, लोग तो सभी पसंद कर लेते हैं, या पोलाइटनेस से या कुछ नहीं, बट बाय एंड लार्ज अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, लेकिन फैमिली में जैसे आपने ईमान का जिक्र किया, और इसी जगह पे मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता साल जब ईद थी तो हम तीनों चारों इकट्ठे थे जब हम ईद शो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो अभी क्या मुलाकातें होती हैं ईमान से, और क्या होने जा रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मुलाकात होती है, बहुत थोड़े वक्फे के लिए, लेकिन होती है, और वो दोनों शुक्र है अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से हैं। हमें अदालतों से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि और पब्लिकली ये मेरा स्टेटमेंट है भी कि सारी जो कन्विक्शन हुई, शैम ट्रायल हुआ, ड्यू प्रोसेस ही नहीं हुआ, ना उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, जो विटनेस वो बुलाना चाहते थे वो नहीं आए, और ना फाइनल स्टेटमेंट, मतलब पूरी ट्रायल ही शैम ट्रायल थी। और जिस तरीके से हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट से हमने कुछ डायरेक्शन उन्होंने हाई कोर्ट को दिए, वो भी अब ईद के बाद, हालांकि वर्किंग डेज थे ईद से पहले, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि हमें सस्पेंशन की हियरिंग दें अब 1 जून को,
उन्होंने तारीख दी हुई है हियरिंग की, बट फ्रैंकली मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है कि हमें हाई कोर्ट से तो इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कभी और कहीं ना कहीं कुछ इंसाफ मिल ही जाएगा। लेकिन जब आप फेडरल मिनिस्टर थी, आपको याद होगा तब भी आपके खदशात थे, जो ईमान मज़ारी के केसेस थे या जो उनके ट्वीट्स थे, तो आपको खदशात होते थे कि कभी ना कभी ऐसा वक्त जो है वो आ सकता है। देखिए ज़ाहिर है उस वक्त भी मुझे आके हमारे कई इम्पोर्टेंट लोग कहते थे कि आप अपनी बेटी को कहें कि ये इनफोर्स डिसअपीयरेंस के इशू पे बात ना करें, ह्यूमन राइट्स पे बात ना करें। मैंने कहा अव्वल तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, मेरी बेटी की अपनी सोच है, कमिटमेंट है, और दूसरा इंसानी हकूक़ की मैं वज़ीर हूँ और मैं अपनी बेटी को कहूँ कि आप इंसानी हकूक़ की बात ना करें। मैं तो ख़ुद कई कवानीन लाने की कोशिश कर रही हूँ, उस वक्त मैं उन्हें बताती थी जो कि इंसानी हकूक़ के हैं। हमारा इनफोर्स डिसअपीयरेंस का बिल ही रह गया, बट उसके साथ साथ हमने काफ़ी कुछ किया काम जो कि सोलिडिफाई हो गया, जैसे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन लॉ बन गया। तो अब अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन हमारी तरफ से तो पूरा तैयार हो गया था और उसकी जो कमिटी ओवरसी करनी थी सारा कुछ, उसकी एडवर्टिजमेंट भी कर दी थी। फिर हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो प्रेशर तो आप पे रहता है अगर आप इंसानी हकूक़ की बात करें। आप अगर और फिर जैसे पीका के कानून बढ़ते गए हैं तो रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा ना सिर्फ ह्यूमन राइट डिफेंडर्स पे, जर्नलिस्ट पे भी आप देख लें, और हमारे वक्त में भी असदूर विक्टिम था, बट एक्शन फिर हमने लिया मतीउल्लाह का और इस तरह के केसेस थे कुछ, लेकिन ये था कि हमारा रिस्पॉन्स मैं समझती हूँ बेहतर था। और जहाँ तक हो सके जब बलोच विमेन आई थी इधर, आपको याद है डी चौक पे, तो मुझे कहा गया कि आप उनको कहें प्रोटेस्ट बंद कर दें। उनकी डिमांड थी कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो हमने अरेंज की वो मीटिंग और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं, बिल्कुल उनको कोई एक डेलीगेशन बना के आए। तो वो उसमें समीदीन बलोच भी थी और भी थी, वो गए, वो अपनी लिस्ट लेके गए जो उनकी फैमिली मेम्बर्स मिसिंग थे, और कुछ रिकवरीज भी हुई। और इसी तरह मुदस्सिर नारू की फैमिली, उनसे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई। कुछ कर तो नहीं सके हम, बट देखिए एक जब आपकी लीडरशिप मिलती है, जिन लोगों को जो तकलीफ़ में हो, जो जिनके साथ मुश्किलात पेश आई हों फैमिलीज़ को, उससे एक फैमिलीज़ को थोड़ा बहुत रीअश्योरेंस होता है। आप कुछ भी ना कर सकें एट द एंड ऑफ द डे, बट ये कि आप कम से कम उनकी बात तो सुन लें आप, तो उससे मेरा ख्याल में फ़र्क पड़ता है लोगों पे, और उनको कुछ थोड़ा बहुत चैन आता है कि कोई हमारी बात सुन रहा है, हमारी मुश्किलात समझ रहा है। तो इस वास्ते मैं समझती हूँ लीडरशिप जब मिलती है फैमिलीज़ ऑफ द डिसअपीयर्ड को, या जैसे मुदस्सिर नारू की फैमिली को, पीपल जो सफ़र कर रहे हैं उनकी फैमिलीज़ की वजह, उनके बच्चों या शोहर या बहन भाई की वजह से, तो उससे एक अच्छा मैं समझती हूँ मैसेज जाता है कि आपके जो लीडरशिप है वो सेंसिटिव है, वो आपका दुख समझती है और कोशिश करेगी कि आपको हेल्प करे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ईमान को सब जानते हैं और उनका जो रोल रहा है जैसे आपने भी जिक्र किया, लेकिन आपके करीब ज़्यादातर बच्चों में कौन रहा? ईमान थी या आपका बेटा था, या सबसे ज़्यादा डांट आपकी किसने खाई है, ईमान ने या बेटे ने? नहीं, मैं दोनों बच्चे इतने फ़र्क है कि उनके इंटरेस्ट इतने फ़र्क हैं। अब मेरा बेटा इज़ अ फुटबॉल कोच, यूएफा क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड, तो क्या कहते हैं उसके अपने इंटरेस्ट हैं, ईमान के अपने इंटरेस्ट हैं, तो हमारा इंटरेक्शन फ़र्क ही होता है दोनों बच्चों के साथ। बट हमारा हमेशा हम बहुत करीब एक दूसरे के रहे हैं। मेरे साथ ट्रैवल इन्होंने बहुत किया है, जिधर मैं जाती थी आई वुड ट्राई कि मैं इनको भी लेके जाऊं, और इस तरीके से हमेशा से वी बीन वेरी क्लोज टू ईच अदर।
नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपके नज़दीक कौन सा ऐसा पहलू है जो लोग नहीं जानते? समटाइम्स लोग कहते हैं कि आप बड़ी ब्लंट हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़ी रूड हैं, लोग बोझल ईमान के बारे में भी यही कहते हैं। अच्छा, बट आई डोंट नो, आई थिंक अगर आप देखें, आप बलोच लोगों से मिलेंगे ना, दे आर मोर फोर्थराइट। हम में वो सोफिस्टिकेशंस नहीं है कि हम बात को गोल मटोल और बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से करें, बट ऐसी भी कोई बात नहीं, जिधर होना होता है डिप्लोमेटिक हम आप हो जाते हैं। जाहिर है, बट आई एम श्योर लोगों के रिएक्शन होता है फर्क एंड फेयर इनफ। देखिए, वी सो व्हाट, अगर कोई कहता है बदतमीज है तो आप अपसेट हो जाएं, आप उन पे पर्चे काटने लग जाएं। भाई, एवरीबडी लिव एंड लेट लिव, मेरा ये अप्रोच है। आपके मुखालिफ हैं तो ठीक है, आपको उनके व्यू पॉइंट नहीं पसंद, उनको आपका नहीं पसंद, सो व्हाट। आप इस पे दुश्मनियां बनाना रिडिकुलस है। नहीं, लेकिन ये भी तो एक तासुर है ना कि आप दोस्तों से जल्द नाराज भी हो जाती। ये किस दोस्त ने आपको कहा? बस बहुत से दोस्तों ने कहा। नहीं, बट जाहिर है इंसान की दोस्तों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, तो राइट या रॉन्ग, अगर आप समझते हैं कि आपके दोस्त एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफिल कर रहे, जब आपने जो अपनी तरफ से उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल किए, तो फिर जरा दूरी तो आ जाती है। डॉक्टर साहब, एक मर्तबा, जैसे आपकी लाइफ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपके बालों के कलर के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कमेंट्स किए, याद होगा, लेकिन आपका इस हवाले से एक बयान है कि ये कलर करने की वजह क्या है, अगर वो बता दें। आई जस्ट लाइक डूइंग इट, मतलब देयर इज नो इशू। मुझे याद है, एक जनरल मुशर्रफ के नेवी के एडीसी होते थे, नेवल ऑफिसर, एक कोई ऑफिशियल फंक्शन था, तो उन्होंने पूछा कि मेरी वाइफ आपसे ने कहा है मैं आपसे ज़रूर पूछूं आप ये कलर्स क्यों कराते हैं? तो मैंने कहा बिकॉज मुझे ये कलर पसंद है। तो क्या यही रीज़न है? मैंने कहा आप मुझे बताएं और क्या रीज़न हो सकता है। हाँ, तो दैट्स इट। नहीं, लेकिन मोस्टली तो लोग काले कलर की तरफ ही जाते हैं ना। नहीं, बट वाई? लेकिन आपकी अगर पसंद है तो मौका मिला कर देखिए, व्हेन यू आर यंगर तो आप ये चीजें नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी फिर नोबडी विल टेक यू सीरियसली, स्पेशली जिस फील्ड में मैं थी, डिफेंस और सिक्योरिटी वगैरह में, विच आई थिंक आई वेस्टेड माई लाइफ ऑन दैट, बट एनी हाउ जो हमारे साथ अब हो रहे हैं। बहरहाल, तो बट एज यू ग्रो ओल्डर और आप अपना क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं इन योर फील्ड, तो देन यू कैन बी मोर एडवेंचरस। तो अब मैं फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में भी इसी तरह बैठी हूँ, एनडीसी और फिर एनडीयू में मैं लेक्चर देने भी जाती रही हूँ। आई डोंट थिंक इट वाज एवर एन इशू। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप ये जो सियासत में जितने साल आपने गुजारे, अगर आप डॉक्टर शीरी मज़ारी सियासत में ना होती तो क्या होती? एकेडमिक और जर्नलिस्ट, मतलब मैं लिखती थी, कॉलमनिस्ट कह लें, और एकेडमिक 16 साल मैंने पढ़ाया है। हाँ, तो वो फिर शिफ्ट क्यों आया, सियासत की तरफ कैसे आना हुआ? यूनिवर्सिटी से मुझे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में फिर प्रॉब्लम्स होने लगे थे। वो एक ऑफिसर थे रिटायर्ड आर्मी के, उनको पहले तो ज़ियाउल हक ने एज चांसलर 2 ब्रिगेडियर्स को प्रोफेसर लगा दिया, तो मैं कोर्ट चली गई, लाहौर हाई कोर्ट। और मैं आपको बताऊं, पिंडी इधर उस वक्त ये कोहिनूर के गेस्ट हाउस में होता था, पेशावर, वो जीटी रोड पे ना। तो क्या एक बात है, उस वक्त मुशाहिद एडिटर थे मुस्लिम के, फ्रंट पेज पे कवरेज आती थी, और अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक तरह से कह लें। कभी ये खदशा नहीं हुआ कि दरवाजे तोड़ के कोई आपको पकड़ लेगा या कुछ घसीट ले जाए कि आपने ज़ियाउल हक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को सू किया हुआ है। केस चला पूरा साल, और
ہار گئے ہم اب اسی اینڈ میں. بٹ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کسی آرمی آفسر کو ایز بریگیڈیئر نہیں ایز پروفیسر نہیں اپوائنٹ کیا, ریٹائرڈ اس کو. لیکن اس کے بعد ایک ایکیڈیمک ورلڈ میں آیا تھا ایک بندہ جو اوریجنلی آرمی کا آفیسر تھا, دین ہی لیفٹ دی آرمی, ایکیڈیمک میں آیا. تو اس نے جو کاکول میں انڈر گریجویٹ لیول پہ پڑھائی کی, تو جب پروفیسر کی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں, تو مجھے کہا گیا کہ یا تو آپ ایکسیپٹ کریں کہ اس کی انڈر گریجویٹ از ایکول ٹو پوسٹ گریجویٹ, تو ہم دونوں کو پروفیسر بنائیں گے, نہیں تو آپ کو بھی نہیں بنائیں گے. تو میں نے کہا پھر آپ رہنے دیں, تھینک یو, آئی ریزائنڈ. آئی سیڈ اگر ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز میں اب یہ ہونے لگا ہے کہ آپ محنت کرو ایز این ایکیڈیمک, پوسٹ گریجویٹ 15 سال پڑھاؤ, آپ کی پبلیکیشنز ہوں ان انٹرنیشنل جرنلز اور ریکگنائز جرنلز, اور پھر آپ کہو کہ جی لیکن آپ کو ہم پروفیسر اسی وقت بنائیں گے جب آپ اس کی دوسرے کینڈیڈیٹ کی انڈر گریجویٹ کی ٹیچنگ کو ایکسیپٹ کر لیں ایز پوسٹ گریجویٹ. تو اس وقت میں نے استعفیٰ دیا, پھر میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں آ گئی. بٹ تھرو آؤٹ دس پیریڈ آئی واز اے کالمنسٹ. میں نے فرنٹیئر پوسٹ کے لیے لکھا ہے, مسلم کے لیے تو بہت لکھا ہے. مسلم جب میں پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی, آئی یوزڈ ٹو کور اسٹوریز فرام دا UN فار دا مسلم. اور میں نے کیا کہتے ڈیلی ٹائمز کے لیے بھی لکھا تھا. تو کافی نیوز کے لیے میں ریگولر کالمنسٹ تھی. تو میرا وہ انٹرسٹ ان رائٹنگ فار نیوز پیپرز رہا تھا. لیکن آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا. ہاں. اچھا, تو پھر آپ نے پیپلز پارٹی کے بجائے پی ٹی آئی کا انتخاب کیسے کیا اس وقت؟ جب خان نے کہا کہ میں پارٹی جب بنا لی پارٹی, تو وہ میرے پاس آئے تھے ادھر کہ میں آئی نیو ہم پریویسلی, تو کہ آپ جوائن کرو ہماری پارٹی. تو میں نے کہا کہ میں تو ابھی پڑھا رہی ہوں اور ایکیڈیمکس میں ہوں, تو دا ڈے آئی گیو اپ ایکیڈیمکس میں آپ کے پاس آ جاؤں گی. تو آئی ڈڈ. جب مجھے زرداری صاحب نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے ٹرمینیٹ کیا تو میں بنی گلہ گئی. میں نے کہا اوکے ناؤ ایم ہیئر. بٹ بیچ میں خان اور ہماری ڈسکشنز اور میٹنگز ہوتی تھیں فارن پالیسی ایشوز پہ زیادہ. کیوں ٹرمینیٹ کیا تھا زرداری صاحب نے؟ وہ اپنا بندہ لانا چاہ رہے تھے, اور دوسرا آئی واز آلسو ویری, میرا ویو پوائنٹ آن امریکہ بڑا کلیئر کٹ تھا, آپ کو پتہ ہے. تو حسین حقانی صاحب نے انٹروین کیا تھا کہ اس کو ہٹائیں ادھر سے, تو ہٹا دیا. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بریک کے بعد کچھ مزید دلچسپ جو سوالات ہیں وہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جہاں تک مجھے معلوم ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو جب آپ کے والد صاحب پیپلز پارٹی میں تھے تو اس وقت بھی آپ ان پیپلز پارٹی کے خلاف کارٹونز بھی آپ نے, ہم نے سنا ہے کارٹونز کا معاملہ بھی تھا, آرٹیکلز بھی آپ لکھتی تھیں, پیپلز پارٹی پر تنقید بھی کرتی تھیں. تو والد صاحب نے کبھی روکا نہیں؟ بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, جب ہمارے کوئی یونیورسٹی ٹیچرز پکڑے گئے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں, پوسٹرز کیس بنا تھا, تو 2 ہمارے پروفیسرز چھپے ہوئے تھے میرے گھر میں, تو ان کی بیل کرانی تھی. تو اب ہمارے پاس سمجھ نہیں آ رہی تھی کس چیز کیا ہم دیں, تو میں نے اس گھر کے کاغذ رکھوا دیے تھے. تو جنگ اخبار میں خبر آ گئی, تو میرے والد صاحب نے فون کر کے کہا بیٹا میں نے سنا ہے آپ نے گھر کے کاغذ رکھوا دیے. میں نے کہا وہ کچھ ابا جی مل نہیں رہا تھا, اور تو پھر میں کیا کرتی. تو ہماری بڑی ان دا سینس اپ برنگنگ بڑی لبرل ہوئی تھی. بس جب ہم وی ور گروئنگ اپ تو پڑھائی پہ بہت فوکس تھا, آپ پڑھائی پہ نہیں گڑبڑ کر سکتے تھے, بٹ ادروائز وی ور الاؤڈ ٹو ہیو آور اون ویوز. اور میرا خیال میں وہی ٹریڈیشن پھر میں نے بھی رکھی اپنے بچوں کے ساتھ, جس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں اب ایز اے فیملی. بٹ آئی تھنک میں نے کسی کو کہا کہ جب میری بیٹی ایمان 4 سال کی تھی تو مجھے کچن میں ایک دن کہہ رہی تھی ڈو آئی ہیو ٹو اوبے یو اینڈ بابا. تو میں نے کہا اس وقت مجھے خدشات ہونے چاہیے تھے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. نہیں تو پھر ایمان تو آپ پہ گئی ہے نا پھر. I think so. I think اب اس کی اپنی تھنکنگ ہے. ہاں,
لیکن آپ والد صاحب پہ تنقید کیا کرتی تھیں، ان کی پارٹی نہیں، پر میں والد صاحب ایمان، پہ تنقید نہیں اتنی پارٹی کرتی پہ تھی. پارٹی پہ، لیکن ایمان پھر جب آپ کی پارٹی تھی اس وقت ان پر تنقید کرتی ہاں تھی. تو فیئر انف، میں نے اسے روکا تو نہیں. مجھے خان صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا اچھا، کہ اپنی بیٹی کو تو کہو کچھ کم کرے ہم پہ کرٹیسزم. میں نے کہا آئی ہیو جوائن دا پارٹی بٹ میری فیملی نے تو نہیں جوائن کی. ہاں. تو ایسے وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرتی ہے، اور میں نے اس وقت کہا تھا، میں نے کہا آج ہم پہ تنقید کریے، جب ہم آؤٹ آف پاور ہوں گے تو دوسروں پہ بھی کرے گی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ جب آپ سیاست میں تھیں، اس وقت تو آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یادیں تو ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، کیبنٹ کے اندر. کون سا کولیگ آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، وہ لیجسلیشن کے حوالے سے ہو یا مختلف ایشوز میں؟ سب سے زیادہ مجھے سپورٹ پرائم منسٹر نے دی، اسپیشلی ہیومن رائٹس لیجسلیشن پہ. یہ انفورس ڈس اپیئرنس کا بل ایز این ایگزامپل میں بتا رہی ہوں، یہ فاروق نسیم آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا. فائنلی میں گئی پرائم منسٹر کے پاس، میں نے کہا فاروق بار بار کہہ رہے ہیں یہ انٹیریئر کا ہے ایشو ہے، ہیومن رائٹس کا نہیں ہے، ویسے تو ہیومن رائٹس کا ہے. میں نے کہا جو بھی منسٹری کرے بٹ پاس تو کروائیں، بیکاز خان کا خود ایٹیٹیوڈ واز اپوز ٹو انفورس ڈس اپیئرنسز. یہ آمنہ جنجوا کے پروٹیسٹ پہ ہم جایا کرتے تھے، اور سو آئی سیڈ کہ ہمیں بل تو جانے دیں. تو پھر خان نے فاروق کو کہا کہ یہ بل، ہی واز ٹریولنگ سم وے، انہوں نے کہا کہ یہ بل جو ہے یہ میرے جانے سے پہلے بائی سرکولیشن کیبنٹ سے اپروو کراؤ اور یہ ٹیبل کرو اسمبلی میں. اور اس کو انہوں نے خان کو تو ہاں کر دی، بائی سرکولیشن اپروو بھی ہو گیا. لیکن میری پیشی دوسرے دن صبح لگ گئی جنرل فیض کے سامنے. میں نے خان کو فون کر کے کہا کہ میری پیشی لگا دی ہے آپ کے لا منسٹر نے. خان had a good laugh کہ I know you'll deal with it. تو وہاں میں گئی، میں نے انہیں کنونس کیا کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے قوانین سٹرونگ نہیں ہیں اور بلیک ٹیررسٹ ہیں، جو بھی یہ ورڈ یوز، تو آپ اپنے قوانین کو اسٹرینتھن کریں، بٹ ڈسپیئر تو نہ لوگوں کو اس طرح کریں، بیکاز ڈسپیئر ایک بندے کو کرتے ہو پوری فیملی سفر کرتی ہے. تو انہوں نے پھر دے ہیڈ نو ایشو کہ ٹھیک ہے آپ بل اپنا لے جائیں، بٹ وہ پھر سینٹ نہیں پہنچ پایا. ایک تو بل مسنگ بھی ہو گیا تھا، وہی میں کہہ رہی ہوں، سینٹ نہیں پہنچ پایا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کیبنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر سب سے زیادہ کون سے رہنما تھے جو آپ سے تنگ تھے کہ بس شری مداری نہ ہو؟ آئی تھنک میجورٹی یہی تھی فرینکلی. لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب کے ساتھ آپ کی ایکس پہ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، کبھی نہ کبھی نوک جھوک. دیکھیں ہماری فواد اور میری بہت ڈس ایگریمنٹس ہوتی تھیں کیبنٹ میں بھی، لیکن ایک گپ شپ تھی، کئی چیزوں پہ ہم اگری بھی کرتے تھے. کھٹک صاحب میرے سے ہمیشہ ڈس ایگری کرتے تھے جو کیونکہ وہ ڈیفینس منسٹر تھے. ڈیفینس منسٹری کا جو بھی ایشو آتا تھا تو وہ مجھے پہلے کہتے تھے بی بی یہ میری منسٹری کا ہے رہنے دو. میں نے کہا میں ایجنڈا پڑھ کے آئی ہوں، مجھے ایک دو چیزیں اس میں کچھ صحیح نہیں لگ رہی. تو اسد عمر سے میری ڈس ایگریمنٹس ہوتی تھیں، بٹ سب سے زیادہ میری ڈس ایگریمنٹ فاروق نسیم سے ہوتی تھی لا کے ایشو پہ. اور وہ بہت سی رکاوٹیں ہر چیز میں ڈالتے تھے. سیاست کے بعد ڈاکٹر صاحب اب زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ جو بندہ اتنے سال سیاست میں گزارے اور سیاست چھوڑنے کے بعد اب کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ سیاست چھوڑنے کا ظاہر ہے آئی ایم ناٹ افیلیٹڈ ٹو اے پارٹی یا کچھ، لیکن ہر چیز ایک طرح سے سیاست ہی ہے نا. آپ اپنے خیالات پیش کریں گے مہنگائی پہ تو وہ سیاست ہی ہوئی نا. آپ اپنے خیالات کوئی سوشل ایشو پہ کریں وہ بھی پولیٹیکل ہی ہے. ہر چیز ایک ویلیو ججمنٹ ہے، تو آبویسلی چیزیں تو افیکٹ کرتی ہیں. میں ایک دو تین کالمز لکھے تھے پر اب ذرا سلو ڈاؤن ہو گئی ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو فنش مائی بک بٹ ابھی تو کافی چیپٹرز اس میں رہتے ہیں، اور ویسے بھی آئی ایم ناٹ شور کہ وہ پبلش اتنی جلدی یہاں ہوگی. اچھا، تو آج کل بک لکھنے میں آپ تھوڑا مصروف بہت ہیں؟ لکھنے میں ہے، کافی ٹائم اڈیالہ تیاری سامان تیار کرنا جانا، پھر لائرز سے ملنا اس میں لگ جاتا ہے.
بس گزر ہی جاتا ہے ٹائم. تو اس بک میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سیاسی آپ کا کیریئر رہا اور جن چیلنجز کا آپ کو سامنا رہا سب ہوگا, کچھ سے آپ نے تو کچھ سینسر نہیں کرنا؟ نہیں, میں تو کچھ نہیں سینسر کر رہی, بٹ کتاب پرائمریلی میرے انٹری انٹو پولیٹکس سے ہوگی, پولیٹیکل وہ جو ہے, بیکاز آئی تھنک دیٹ واز دا موسٹ والیٹائل کہہ لیں, اور اس کے ریپرکشنز بھی ابھی تک بھگت رہے ہیں. یہ کب سے کب آپ تک؟ بھول گئے ہیں کہ 8 مہینے بعد پارٹی چھوڑنے کے مجھے انہوں نے ATC کے کیسز میں نام ڈالے, آئی ڈونٹ نو کس بیسس پہ, بٹ اینی ہاؤ, تو وہ پیشیاں بھی بھگت رہے. تو اس بک میں جو آپ کی سابقہ پارٹی تھی اس پر تنقید بھی ہے یا؟ دیکھیں, obviously ہم کوئی پرفیکٹ تو نہیں تھے, بہت سی غلطیاں تھیں ہماری, اور ٹو بی ویری آنیسٹ میری زیادہ طور جو ڈس ایگریمنٹس ہوتی تھیں وہ کئی ایسی, جنرل باجوہ سے میری بہت ڈس ایگریمنٹس ہوتی تھیں ایشوز پہ, چاہے وہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہو, نیوکلیئر ریلیٹڈ ایشوز ہوں, ڈیفنس کے ایشوز ہوں, ان سے میری بہت, اور آبویسلی وہ آئے گا اس میں, اور بھی جو ہمارے ڈس ایگری. دیکھیے, یہ میں وائٹ واش تو نہیں کر سکتی نا, ہماری حکومت کی بہت سی غلطیاں بھی تھیں, بہت سے مسٹیکس ہم نے کیے جس کے قیمت ہم ابھی تک ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو خواجہ آصف صاحب کے ساتھ آپ کی اسمبلی میں لڑائی چلتی تھی, نہیں, بدتمیزی کی اس نے خام خواہ, خواجہ آصف نے. ایک طریقہ ہوتا ہے نا خواتین سے بات کرنے کا, آپ کھڑے ہو کے مجھے ٹریکٹر ٹرالی کہہ دو تو پھر یہ اس سے کیا اچیو ہوتا ہے. بٹ دین آپ اگر دیکھیں خواجہ آصف کی کئی سٹیٹمنٹس عجیب و غریب ابھی بھی آ رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ وہ انٹرسٹنگ باتیں بھی کر دیتے ہیں, 1-2 دفعہ سچی باتیں بھی کر دیتے ہیں, ڈیلیٹ بھی ہوتی ہیں پوسٹ پھر. کئی بار سچی باتیں ان کی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں جو ان کی فضول بات. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جب آپ فیڈرل منسٹر تھیں, ہیومن رائٹس پاکستان کے اندر ایک ایشو رہا ہے, آپ کے نزدیک آپ کتنا ایک آزادی کے ساتھ آپ نے کام کیا, کون سی چیزیں تھیں جو آپ کرنا چاہ رہی تھیں لیکن وہ نہیں کر پائیں, حکومت ختم ہو گئی؟ ایک تو انفورس ڈس اپیرنس کا قانون آئی تھنک ہمارا بڑا فیلئر تھا, اور بھی ناٹ سو مچ فرام ہیومن رائٹس کی ہماری, جیسے ہمارا جوونائل جسٹس ایکٹ ہے, قانون ہے, لیکن ہم اس کے لیے امپلیمنٹیشن نہیں پوری طرح کر سکے. لیگل ایڈ کا ہمارا سٹرکچر بھی تھا, پیسے بھی تھے, بٹ ہم پورا فارملائز نہیں کر سکے, اور اس حکومت نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا. ہمارا بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کا ہم نے شروع کیا, اب ہیومن رائٹس منسٹری نے انسٹیڈ آف فالوئنگ اٹ وہ پھر سے شروع سے کر دیا ہے. وہی ڈونر منی آیا ہے پھر سے, تو وہ دے ریپیٹنگ, ری انوینٹنگ دا ویل. یعنی کہ آئی تھنک منسٹریز کو چاہیے کام کنٹینیو کریں, ناٹ کہ ایک حکومت جاتی ہے تو آپ پھر 0.0 سے پھر سے شروع کریں. اس سے ریسورسز ویسٹ ہوتی ہیں, اور چیزیں کافی, مطلب ہے کہ ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ کئی چیزیں ہمیں اور کرنی چاہیے تھیں. آئی تھنک پارلیمنٹ کے اندر جنرلی ہمیں ریفارمز اور لانے چاہیے تھے, ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائی منسٹری اونلی, بٹ اور چیزوں میں بھی. آئی تھنک کہ پرابیبلی ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں تھا. کچھ ہمارے, دیکھیے منسٹرز جب ان ایکسپیرئنسڈ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں نا, تو پھر بیوروکریسی پہ ریلائنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آئی واز لکی, ایک تو مجھے پتا تھا, میں نے یہ منسٹری خان صاحب سے مانگی تھی, وہ مجھے پارلیمنٹری افیئرس کا کہہ رہے تھے, مجھے پتا تھا فارن افیئرس تو مجھے ملنا نہیں, ڈیفنس میں مجھے کہا گیا کہ وہ آپ کو نہیں چاہتے ادھر. تو میں نے کہا پھر ہیومن رائٹس تو مجھے پوچھا خان صاحب نے کیا کرتی ہے, میں نے کہا اس میں بہت انٹرسٹنگ چیزیں, ہم نے 7 ہیومن رائٹس کنونشن سائن کیے ہیں, مجھے پتا تھا اس میں فارن افیئرز آ جاتا ہے اور چیزیں آتی ہیں. سو آئی واز لکی اینڈ آئی ہیڈ ویری گڈ سیکرٹریز ود می جن کے ساتھ کام کیا ہے, جو خود اسپیشلی میری جو پہلی سیکرٹری تھی رابعہ,
وہ خود ہیومن رائٹس میں بہت انٹرسٹ لیتی تھی تو شی ہیلپڈ اے لاٹ, اور میرے دوسرے سیکٹری واز ہیلپ فل. بٹ کئی منسٹرز جن کو بالکل نہیں پتا اپنی منسٹری کا, پھر ان کے ریلائنس جو بیوروکریسی پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اس سے پھر وہ کئی چیزیں جو میں سمجھتی ہوں ہمارے پارٹی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے فاسٹ ٹریک ہونی چاہیے تھی, وہ ڈیلے ہوتی جاتی ہیں. اور یا پھر اگر آپ کی کولیشن ہو جیسے ہماری تھی اور آپ کو منسٹرز اور پارٹیز کے لینے ہو, میں سمجھتی ہوں اگر ایک بندہ جسے ہمیں کافی ایجنڈا ہمارا جو پارٹی کا تھا نقصان ہوا ہے, وہ لا منسٹر تھے فاروق نسیم. انہوں نے بہت سی چیزیں ڈیلے کی. اور اب میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی, بٹ خان صاحب نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں فاروق کو کہا, فاروق آپ بھول جاتے ہو کہ آپ ہمارے منسٹر ہو. تو اس سے ہمیں کافی پرابلم پڑی. نہیں, لیکن آپ نے فاروق نسیم کا ذکر کیا, چلیں ان کی منسٹری اور خٹک صاحب کی تو ڈیفینس منسٹری تھی. لا منسٹری بہت سی چیزیں اوورسی کرتی ہے, سارے آپ کے بلز لا منسٹری اوورسی کرتی ہے. نہیں, لیکن ہمارے مطابق فواد چودھری صاحب کے ساتھ اس وقت بھی آپ کے اختلافات ہوتے رہتے تھے, تو ان کی منسٹری تو بہت الگ تھی, تو ان سے کس بات پہ اختلافات ہوتے تھے؟ ان پہ ان کا اپروچ ٹو انڈیا اور میرا فرق تھا. وہ ان کا جنرل باجوہ سے اپروچ ملتا تھا, ہندوستان سے دوستی, اور ان کا امریکہ, وہ میرے سے امریکہ پہ ڈس ایگری کرتے تھے, انڈیا پہ ڈس ایگری, فارن پالیسی ایشوز پہ کرتے تھے ڈس ایگری. انفارمیشن منسٹری میں وہ میڈیا کا کچھ لانا چاہ رہے تھے, میڈیا اتھارٹی. ہاں جی, وہ میں نے جب دیکھا ان کا, وہ میں نے کہا یہ ابھی میرا جرنلسٹ پروٹیکشن لا آنے دو, اس کے بعد کرو, یہ صحیح نہیں ہے. تو اس پہ ہمارا جھگڑا ہوا. شکر ہے پی ایم نے میری سائڈ اس پہ لے لی. ابھی بھی فواد کہتا ہے کہ میڈیا اتھارٹی, وہ نیشنل کریکولم پہ آئی تھاٹ فواد جو کہ نارملی ایسی باتوں پہ میرے سے ایگری کرتا ہے, میرے سے ایگری کرے گا کہ وہ جو بکس انہوں نے بنائی ہیں, جو کورسز بنائے ہیں, کیونکہ میں نے سارے پڑھے تو اس میں بہت سی غلطیاں تھیں, غلط تھا. تو میں نے اس وقت خان صاحب کو کہا کہ یہ نیشنل کریکولم کا آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن جو کورسز انہوں نے بنائے ہیں یہ ہمیں بیکورڈ لے جا رہے ہیں, اور آپ ان کو ٹھیک کریں. تو انہوں نے کہا پریزیڈنسی میں جا کے الوی صاحب کو چیئر کرے میٹنگ, تو آپ objection بتاؤ. اب فواد نہ پڑھ کے آیا نہ کچھ, اور میرے سے لڑائی کرنے لگا. اور وہ جو رائٹ ونگ کنزرویٹیوز تھے ان کے ساتھ مل گیا. اب وہ پچھتاتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا شفقت محمود یہ کرے گا. میں نے کہا میں آپ کو اس وقت بتا رہی تھی کہ یہ غلط ہے. جو کورس آؤٹ لائنز بنائی ہیں, میں ٹیچنگ میں رہی ہوں, مجھے پتا ہے, اور جو کنسلٹنٹس انہوں نے یوز کیے ہیں وہ کوالٹی کے نہیں تھے. ایک اگر اوپر کوالیفائڈ تھی, باقی اسکولوں سے لے رہے تھے ادھر ادھر سے. اب میں اس میں زیادہ نہیں کرنا چاہ رہی, کیونکہ آج کل ہر چیز آپ بات کرو تو ایک آپ پہ لگ جاتا ہے الزام, اور یہ نہ ہو کہ آپ کا پورا پروگرام ہی کٹ ہو جائے. اچھا, لیکن چلیں ہم اور بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت کئی لوگ جو آپ کے سابق کولیگ ہیں ان کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, وہ آپ کی طرف آتے ہیں؟ نہیں, میری تو بلکہ فواد سے بھی فون پہ کبھی کبھی بات ہوتی ہے. اسد عمر کبھی کبھی اسلام آباد آتا ہے تو اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. ادروائز دیکھیں نا, اب فواد وغیرہ ایک اور ڈائریکشن میں چلے گئے جسے میں ڈس ایگری کرتی ہوں. وہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی, جو ڈائیلاگ کمیٹی ہے, جو بھی ہے, اس میں محمود مولوی اور یہ, تو آئی ڈس ایگری ود دا اپروچ. لیکن باقی لوگ تو ہیں, عارف الوی صاحب کی آپ کے ساتھ بڑے اچھے تھے. ہے نہیں ادھر, ہاں, وہ باہر ہیں, ملک سے باہر ہیں. اور کیا کہتے, میری ایک جو بہت اس وقت آئی تھاٹ قریبی دوست ہیں منزہ حسن, وہ آئی پی پی میں جا کے اپنی ملاقات کرتی, اسپیشلی جب سے ایمان اور ہادی کا اریسٹ ہوا ہے تو وہ اب تو بالکل ہی پوچھتی تک نہیں ہے. آئی گیس سیاست میں یہ ہوتا ہے. ایک زمانے میں علیم خان سے گپ شپ تھی, وہ بھی نہیں اب پوچھتے. تو لوگ جو ہے نا وہ دور رہتے ہیں, اسپیشلی آفٹر ایمان اور ہادی کا اریسٹ, تو کچھ گھبراتے ہیں لوگ ملنے سے. تو آپ کو ایک آخری سوال ہوگا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس کا دکھ ہے, کس دوست کا, کس کولیگ کا آپ کو دکھ ہے؟ ایکچولی مجھے دکھ سب سے زیادہ ایک میرے بڑے پرانے دوست کا ہے جو
پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں نے ہیلپ کی, کوشش کی ایمان اور ہادی کے یہ اریسٹ کے بعد. انہوں نے بالکل ڈس اون کہہ لیں یا واش their ہینڈز آف. وہ دوست کون ہے؟ تو نہیں, نام نہیں لیں تو بہتر ہے. بٹ سب سے زیادہ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی. اور کئی لوگ جو ہمارے مخالفین میں سے تھے وہ آگے آئے ہیں اینڈ دے ہیو بین سو ہیلپ فل. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. ابھی بھی ناظرین باتیں تو کئی ہیں لیکن پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے, اور مختلف چیزیں تھیں اور یقیناً کچھ اہم پہلو بھی ہوں گے جو ڈاکٹر صاحبہ سے متعلق آپ کے علم میں پہلے نہیں ہوں گے. بہت سے سوالات ابھی بھی باقی ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو مزید پھر کبھی ڈاکٹر صاحبہ سے ہم گفتگو کر لیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.